قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ فوت شدہ کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ کہ مردہ کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے، اور جب اس کو کسی کی دعا پہنچتی ہے تو دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و معافیہ سے محبوب تر ہوتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و رحمت عطا کرتا ہے۔ اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے جائے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کھنوا کھدوایا اور کہا، یہ کھنوا سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے پاس موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور شکایت کی کہ اس کے گھر میں ہر شے سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آیت الکرسی سے کہاں غافل رہا؟ کیا فرمایا؟ تو آیت الکرسی سے کہاں غافل رہا؟ تو جس کھانے اور سالن پر آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت بڑھا دے گا۔ اور سرکار دو عالم، مختار کل، مالک دو جہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد بن رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا اور آپ نے اپنے نورانی ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ آپ نے اپنے نورانی ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، یا اللہ، سعد کے گھر والوں کو رحمت اور برکت عطا فرما۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا اللہ، سعد کے گھر والوں کو رحمت اور برکت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد کھانا تقسیم کیا گیا۔